روزے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں لوگوں کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے، ہمیں یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں بخشی ہیں وہ کتنی بے شمار ہیں۔ جیسے کسی کی محبت میں اور عشق میں کوئی شخص بھوکا پیاسا رہتا ہے، یہ ہوتی ہے نیت کرتے ہیں نا ہم روزہ رکھنے سے پہلے، نیت ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہم سے راضی ہو جائے، ہم اس کے محبت میں کھانا پینا چھوڑ دیں، نہ صرف یہ کہ ہم افطار کے وقت 2 وقت کا کھانا کھائیں۔ روزہ ہماری بھوک پیاس کی برداشت کا ایک مظاہرہ ہے۔ روزہ رکھنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ ہم افطار کے اندر 2 وقت کا کھانا کھائیں۔ روزہ ہماری برداشت کے لیے، ہماری برداشت کو بڑھانے کے لیے، نہ کہ ہمارے معدے کا امتحان ہو جائے۔ دراصل یہ جو ظلم ہم اپنے معدے کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں، وہ ظلم دراصل ہمارے اوپر ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ معدہ بیچارہ خاموشی کے ساتھ اپنے اصل ٹیمپریچر کے اوپر موجود رہتا ہے، لیکن ہم ٹھنڈا پانی اچانک سے اس کے اندر ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے معدے کی دیواروں کے اندر سوجن ہونے کی گنجائش بڑھ جاتی ہے۔ یہ جو فزی ڈرنک ہوتے ہیں، جسے ہم سافٹ ڈرنک کہتے ہیں، سافٹ ڈرنک نہیں ہے، کاربونیٹڈ واٹر اس میں ڈالا گیا، جیسے کاربن ہوتا ہے نا سگریٹ کے اندر، یہ وہی پانی اس میں ڈالا گیا ہے۔ معدے کے اندر، آنتوں کے اندر یہ زخم کرتا ہے۔ افطار کے اندر کبھی بھی کوئی سافٹ ڈرنک کم از کم نہ پیے۔ سائنسدانوں نے جس وقت اس بات پر ریسرچ کی کہ مسلمان لوگ 1 مہینے تک روزہ رکھتے ہیں، اس کے پیچھے سائنٹیفک بینیفٹس کیا ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ کینسر تک کے جو کوئی بھی جراثیم انسان کے جسم کے خلاف کام کرتے ہیں، وہ سارے 1 مہینے تک لگاتار بھوکا رہنے کی وجہ سے، روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ جراثیم دم توڑ دیتے ہیں، یعنی کہ کینسر سیلز تک بھی ڈیولپ ہونا بند ہو جاتے ہیں۔ روزے کے سائنٹیفک بینیفٹس اور لوگوں کی بھوک پیاس کا احساس کرنے کی جو اصل ایسنس تھا، جو فروٹفلنس تھی اس کی روزے کی، ہمارا ڈبل دفعہ کھانا کھانا، اس کے بعد ہم بازار کا بھی کھانا کھا رہے ہیں، اس کے بعد ہم افطار پارٹیوں میں بھی جا رہے ہیں، پھر رات میں گولے گنڈے کلیجیا مالپورے وہ بھی کھا رہے ہیں۔ رمضان تھا ہماری جسمانی اور روحانی بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے، ہم دراصل پتہ نہیں کس چکر میں کھانا پینا ڈبل ٹرپل کر دیتے ہیں۔ بالآخر ہوتا یہ ہے کہ شوگر کے مریض کی شوگر بڑھتی جاتی ہے، موٹاپے کے مریض کے موٹاپا بڑھتا جاتا ہے، بلڈ پریشر کے نئے مریض سامنے آنے لگ جاتے ہیں۔ رمضان آتا ہے صرف اور صرف اس لیے کہ ہم دوسروں پر رحم کریں، نہ کہ ہم خود پر ہی ظلم کریں۔ اب سنیں روزے کا روحانی فائدہ۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بش سے زیادہ معزز اور معتبر ہے۔ جس وقت روزے دار دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی خاص طور پر ڈیوٹی لگاتا ہے کہ جاؤ، یہ شخص جو روزے دار ہے، جو کوئی بھی دعا کر رہا ہے، اس کی ہر دعا پر آمین کہتے رہو۔ پھر اللہ کہتا ہے اپنے پاک فرشتوں سے، دیکھو افطار کے وقت ان کے سامنے ہر نعمت رکھی ہوئی ہے، لیکن رمضان کے علاوہ یہ حرام کو چھوڑ دیتے ہیں میرے لیے محبت میں، اللہ کی محبت میں۔ ہم جب حلال کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو یہ کتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے۔ یہ دعا کی قبولیت کا خاص روحانی فائدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے، جو لوگ کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی، ان کے لیے خاص وقت ہے دعا کی قبولیت کا۔ یہ ہے وقت وہ جس میں آپ کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ خدا روزے کے اندر جو چھپے ہوئے سائنٹیفک بینیفٹس ہیں، جو ہمارے فائدے ہیں، انہیں ضائع نہ کریں۔ رمضان المبارک کے اندر ایک اور خزانہ پوشیدہ ہے۔ آپ دیکھیے تراویح کے ایک سجدے کے اندر کیا ملتا ہے، 1500 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک درخت ملے گا جس کے اندر 100 سال تک ایک گھوڑا اس کے نیچے، اتنا بڑا درخت ہوگا، 100 سال تک اس کے نیچے دوڑ سکتا ہے، اور ایک محل ملے گا جنت کے اندر جو یاقوت سے بنا ہوا ہوگا۔ آپ سوچئے ایک رات کی تراویح، 30 دن کی تراویح، اس کے بعد میں، اور صرف اور صرف تراویح کی بات ہو رہی ہے، اس کے بعد میں کیا کیا رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشخبریاں دی ہیں۔ رمضان المبارک کا ایک اور کمال کا آپ کو میں روحانی فائدہ بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پہ آتا ہے صرف اور صرف سال میں ایک مرتبہ، وہ ہے عرفات والے دن۔ پورا رمضان اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پر رہتا ہے رمضان المبارک میں، اور منادی کی جاتی ہے فرشتوں کے ذریعے سے کہ پکارو مجھے، جس کو جو پکارنا ہے پکارے، جو مانگنا ہے مانگے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں روپے کی، پیسے کی، گندم کی، آٹے کی، چاول کی، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ گھڑی، وقت، صحت، پیسہ، اولاد، رشتہ، جو دل میں آئے مانگیے۔ گاڑی، بنگلہ، اے سی، موٹر کار، جو دل میں آئے مانگیے اللہ تعالیٰ کی۔ سمندر کی کتنا بڑا سمندر ہے آپ کو پتہ ہے؟ ایک سوئی اس میں ڈبا کے سمندر میں اگر آپ نکال لیں، سمندر کو کیا فرق پڑے گا؟ اتنا بھی فرق نہیں پڑے گا اللہ تعالیٰ کے سمندر کو، رحمتوں کے سمندر کو، کہ اس دنیا کے ہر انسان کی ہر خواہش پوری ہو جائے تب بھی ایک قطرہ برابر بھی فرق نہیں پڑے گا۔ الحمدللہ روشنی سینٹر کو ہر خاص و عام شخص، اب تو ہر کوئی ہی جانتا ہے۔ اگر کوئی بھی ہو آپ کا سوال، یا زندگی میں ہو کوئی بھی وبال، ہزاروں لوگ روز کے میسیجز کرتے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر سینکڑوں لوگ
فون کال کرتے ہیں. اگر آپ کو بھی چاہیے کسی بھی جسمانی یا روحانی بیماری کا علاج تو ہمارے معاونین آپ کی معاونت کے لیے موجود ہیں. اگر آپ دوسرے کسی اور ملک سے ہیں تو جائیے roshnicenter.com سے جا کے آپ گھر بیٹھے بیٹھے فائدہ اٹھائیے. یہ مہینہ رمضان کا مہینہ تو ہے ہی دعاؤں کا مہینہ. جائیے کمنٹ سیکشن میں جائیے, دعا میں اپنا نام ضرور شامل کروائیے. لسٹیں بنیں گی, ایک کے بعد ایک لسٹیں بنیں گی, لکھتے جائیے اپنا نام پوری فیملی کے نام کے ساتھ. اس دنیا کا سب سے بڑا وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا رمضان المبارک کا خاص وظیفہ. لیکن آپ جتنا دل چاہے درود شریف, آیت الکرسی, سورہ فلق, سورہ ناس, سورہ فاتحہ, سورہ اخلاص, جتنا دل چاہے پڑھتے رہیے. ہر گھڑی میں, ہر لمحے کے اندر, ہر سانس پر, ہر قدم پر, ہر دھڑکن میں جتنا ہو سکے پڑھیں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں روزے کی قرآن پاک کی تلاوت کو پڑھا دیا کرتے تھے. آپ بھی جتنا ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کیجیے, اور یہی ہے رمضان المبارک کا خاص وظیفہ. ان باتوں کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیے, پلیز آپ سے کہہ رہا ہوں, ضرور پہنچائیے. یاد کیجیے, دیکھیے اپنے قریبی لوگوں کو جن کو آپ کی فکر ہے, جن کے لیے فکر مند ہوتے ہیں, ان باتوں کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیے. اللہ تعالیٰ اسی طرح خیر والی, کرم والی, فضل والی باتیں ہمیں ایک دوسرے تک پہنچانے والا بنا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے لیے فائدے کا باعث بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.